حضرت سیدنا ابو حسین بن شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے احمد بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا، ایک مرتبہ میں بہت زیادہ محتاج ہو گیا تو حضرت سیدنا ابراہیم حربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس اپنی کیفیت بیان کرنے چلا گیا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، اس معاملے میں تیرا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک غیب سے مدد فرمانے والا ہے۔ ایک مرتبہ میں بھی اتنا محتاج ہو گیا تھا کہ نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ میری جوزہ نے مجھ سے کہا، ہم دونوں تو صبر کر لیں گے، مگر ہمارے ان دو بچوں کا کیا بنے گا؟ اپنی کتابوں میں سے کوئی کتاب ہی لے آؤ تاکہ اسے بیچ کر یا کسی کے پاس گروی رکھ کر ہم بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر لیں۔ مجھے اپنی دینی کتابوں سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے میں نے کہا، ان بچوں کے لیے کوئی چیز ادھار لے لو اور مجھے آج کے دن اور رات کی مہلت دو۔ میرے گھر کی دہلیز پر ایک کمرہ تھا جس میں میری کتابیں تھیں، میں وہیں بیٹھ کر کتابوں کا مطالعہ اور تحریری کام کرتا۔ اس رات بھی میں اسی کمرے میں تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ اس نے کہا، تمہارا پڑوسی ہوں۔ میں نے کہا، اندر آ جاؤ۔ اس نے کہا، پہلے چراغ بجھاؤ تب میں داخل ہوؤں گا۔ میں نے چراغ پر برتن اوندھا کر دیا اور کہا، آ جاؤ۔ وہ اندر آیا اور میرے پاس کوئی شے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے چراغ سے برتن ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہایت قیمتی رومال ہے جس میں انواع و اقسام کے کھانے اور 500 درہم ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو بلا کر کہا، بچوں کو جگاؤ تاکہ وہ کھانا کھا لیں۔ دوسرے دن ہم پر جتنا قرض تھا وہ ان دراہم سے ادا کر دیا۔ پھر خراسان سے حاجیوں کی قافلوں کی آمد کا وقت آ گیا، لہذا اگلی رات میں اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ساربان ساز و سامان سے لدے 2 اونٹ لیے آ رہا ہے اور ابراہیم حربی کے گھر کے متعلق پوچھ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ میرے پاس پہنچ گیا تو میں نے کہا، میں ہی ابراہیم حربی ہوں۔ چنانچہ اس شخص نے اونٹوں سے سامان اتارا اور کہنے لگا، یہ دونوں اونٹ خراسان کے ایک شخص نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ میں نے پوچھا، وہ نیک شخص کون ہے؟ کہنے لگا، اس نے مجھ سے قسم لی تھی کہ میں اس کے متعلق کسی کو نہ بتاؤں، لہٰذا میں آپ کو اس کا نام نہیں بتا سکتا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔